میرے دوستو، ہمارے اندر بھی کچھ اندھبھکت ہوتے ہیں جو کتابوں کو مجھ سے کسی نے کہا کہ ایران کے حق میں دعا نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں کی قوم صحابہ کرام کی قبروں پر تھوکتی ہے۔ میں نے کہا کیا امریکہ اور اسرائیل کی قوم صحابہ کرام کی قبروں کو چاٹتی ہے؟ خامنہئی لکھتا ہے کہ عمر اور طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص چور اور ڈاکو تھے۔ میرے دوستو، ہمارے اندر بھی کچھ اندھبھکت ہوتے ہیں جو کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ تو نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹوپی اور جبہ لگا کر مائک لے کر کچھ بھی بولنے لگتے ہیں یوٹیوب میں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ ایران کے حق میں دعا نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں کی قوم صحابہ کرام کی قبروں پر تھوکتی ہے۔ میں نے کہا کیا امریکہ اور اسرائیل کی قوم صحابہ کرام کی قبروں کو چاٹتی ہے، کیا وہ صفائی کرتی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے دوستو، ان کے مسائل الگ ضرور ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، جس دن ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی بھی ملک اس دنیا میں نہیں بچے گا۔ پوری دنیا کے مسلمان امریکہ اور اسرائیل کے غلام ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ علی خامنہئی ہے کہ اس کتاب میں دیکھیے، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین میں لگا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے الخوات والحزات المسریۃ۔ اس کتاب میں آیت اللہ سید علی خامنہئی لکھا ہوا ہے، وہ اپنی کتاب میں۔ تو ان کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ کبھی گستاخ صحابہ نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے پکش میں ایسے ایسے سنی بھائی بھی ہیں جو ان کے پکش میں لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کبھی گستاخی صحابہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 30 اور 31 میں خامنہئی لکھتا ہے کہ عمر اور طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص چور اور ڈاکو تھے۔ اللہ اکبر، کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی اور مال کے پیچھے بھاگنے والے، کوئی اقدار نہ رکھنے والے اور ایک تباہ کن معاشرہ تھے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف اتحاد کیا اور وہ منافق اور حضرت علی سے حسد کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں صحابہ کرام پر۔ اور لکھتے ہیں کہ اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہ کی۔ ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی تدفین نہ کی بلکہ حضرت علی کی خلافت چرائے۔ اللہ و نعوذ باللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے، یعنی جب حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر رہے تھے، تب حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص نے حضرت علی کی خلافت چرا لی۔ نعوذ باللہ، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بتائیے، خامنہئی نے استعمال کیے ہیں۔ آپ بولو، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں میرے دوستو؟ تو میرے دوستو، کتاب کی مطالعہ کرو، علم حاصل کرو۔ کسی کو بھی شہید کہنا ہو تو پہلے جانکاری لو کہ کسی گستاخی صحابہ کو یا کسی کافر کو یا کسی مرتد کو شہید کہنا یا مرحوم کہنا کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے۔ تو میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہمارے سنی بھائی ان کے پکش میں بولنے سے بچ جائے۔ اللہ حافظ۔